أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. صدق اللہ العظیم. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم کھڑے ہوا کرو نماز کے لیے، فاغسلوا وجوہکم، تو دھو لیا کرو اپنے چہروں کو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت، وامسحوا برؤوسکم، اور مسح کیا کرو اپنے سروں کا، وارجلکم الی الکعبین، اور پاؤں کو دھویا کرو ٹخنوں تک، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور اگر تم جنبی ہو، فَطَّهَّرُوا، تو خوب پاکی حاصل کیا کرو، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم مریض ہو، أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، یا حالت سفر میں ہو، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم میں سے کوئی آیا ہے قضاء حاجت کر کے، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم نے چھوا ہے اپنی بیویوں کو، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اور تم پانی نہیں پاتے، فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا، تو تیمم کیا کرو پاک مٹی سے، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، اور پھر مسح کیا کرو اپنے چہروں کا، وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، اور اپنے ہاتھوں کا اس مٹی سے، مَا يُرِيدُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے، لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَج، کہ بنایا تمہارے اوپر کوئی تنگی، وَلَكِنْ يُرِيدُ، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، لِيُطَهِّرَكُمْ، کہ تمہیں خوب پاک کر دے، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور تمام کر دے اپنی نعمت کو تم پر، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ سورہ مائدہ کا پہلا رکوع 5 آیات پر مشتمل انسان کی جو جسمانی ضروریات ہیں، کھانے پینے سے متعلق ان چیزوں کا بیان تھا کہ کون سا انسان کے لیے کون سا کھانا مناسب ہے اور کون سا کھانا انسان کی صحت کے لیے مضر ہے، پوری تفصیل اور اس کے اصول اور ضوابط شرائط بیان کیے گئے ہیں۔ اب یہ دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اس کے اندر انسان کے جسم کا جو سب سے بنیادی اور ضروری جز ہے وہ روح ہے، اس کی ضروریات کا آج بیان ہو رہا ہے، کیونکہ انسان کا جسم ہے نا 2 چیزوں پر مشتمل ہے، ایک گوشت پوست ہڈیاں پٹھے، یہ چیزیں ہیں، اس کے لیے کیونکہ یہ پیدا ہوا ہے مٹی سے، انسان کی تخلیق مٹی سے ہے، تو اس کی جو ضروریات ہیں وہ بھی مٹی سے ہی ہیں، گوشت ہو گیا انسان کی ضرورت ہے، پھل سبزیاں یہ انسان کی ضرورت ہے، تو انسان کی جسم کے ایک جز کے لیے ایک جز کا بیان ہوا، اور جو دوسرا انسان کا جز ہے جو بہت زیادہ ضروری ہے، اس پہلے جز نے تو ایک فنا ہو جانا ہے، انسان جب مرتا ہے تو انسان کا جسم ختم ہو جاتا ہے، وہ کیڑوں کی غذا بن جاتا ہے، لیکن انسان کا جو دوسرا جز ہے وہ ابد الاباد کے لیے ہے، اس پر فنا نہیں ہے، وہ روح ہے، اس پر فنا نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گی، وہ اس پر موت نہیں آتی ہے، تو وہ قیامت تک کے لیے ہے، اور قیامت کے بعد بھی اس میں مستقل رہنا ہے، تو اس کی جو اب ضروریات ہیں، اس کی جو غذا ہے وہ کیا ہے، وہ عبادات ہیں، روح کی جو غذا ہے وہ عبادت ہے، تو اس کا بیان کیا جا رہا ہے، تو فرمایا کہ اللہ جو انسان کا خالق ہے، آقا و مولا ہے، انسان کا مالک ہے، رزق دینے والا ہے، تو اس کے اب سامنے کھڑے ہو کے تم نے اپنی اس کی دی ہوئی نعمتوں کی شکر گزاری کرنی ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے، اور اس کا جو سب سے بیسٹ اور بہترین طریقہ بتایا گیا ہے نا قرآن کے اندر، وہ نماز ہے، نماز، اور نماز کو اسلام کی بنیاد کہا گیا ہے، اور اسلام کا ایک بہت بڑا رکن ہے، اور فرمایا کہ جس کی نماز نہیں اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں، اور ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی جو چیز ہے نا وہ نماز ہے۔ اب یہ جو حدیث ہے نا، یہ اس کا تھوڑا سا غور فکر کریں تو کتنی بڑی ایک ڈانٹ ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ ایک آدمی جو اپنے آپ دعویٰ تو کرتا ہے مسلمان ہونے کا، ایماندار ہونے کا، لیکن اس کی نماز نہیں ہے زندگی میں، تو کیا فرمایا کہ کفر اور ایمان کے درمیان جو حد فاصل ہے نا، وہ ڈیڈ لائن ہے، وہ کون سی ہے؟ وہ نماز ہے، ڈیڈ لائن وہ نماز ہے، نماز نہیں ہے تو اس کا ایمان بالکل بیکار قسم کا ہے، اس کا کوئی ایمان نہیں ہے، اور قیامت کے دن بھی سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا، نماز پوری ہے اور اس کے فرائض واجبات پورے ہیں، تو پھر اس کے باقی اعمال اس کو دیکھا بھی نہیں جائے گا، اور اگر نماز ناقص ہے، اور ناقص بھی ہے اور نامکمل بھی ہے، بس ایسے آتا تھا کھڑے ہو کے، کبھی آیا نماز پڑھ لی، اس کو نہ الفاظ درست ہے اس کے، نہ نماز کے مسائل کا پتہ ہے، نہ فرائض واجبات کی طرف کوئی دھیان ہوتا ہے، آتے ہیں اور ویسے ہی اٹھ بیٹھ کر کے چلے جاتے ہیں، ایسی نماز کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جب نماز ختم کرتا ہے تو یہ نماز اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے بدبودار کپڑے کے اندر لپیٹ کر، اور پھر یہ نماز بد دعا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی ویسے ہی برباد کر جیسے تو نے مجھے برباد کر دیا،
پھر انسان کے گھر میں پریشانیاں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، کاروباری نقصان آتے ہیں، پھر مولوی صاحب کے پاس آتے ہیں کہ دعا کرنا، ہم گھر کے حالات بہت برے ہیں، بیماریاں ہیں، پریشانی ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا ہو رہا ہے، تو وہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ اس کی اپنی نماز کی بد دعا ہوتی ہے۔ ہم سب تقریباً نماز کی بد دعا کی لپیٹ کے اندر ہے کہ ہم نماز کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، آخری ٹائم میں آئے اور اٹھک بیٹھا کر کے واپس چلے گئے، اور نماز کی سیکھنے کی ہمیں فرصت بھی نہیں ہے کہ نماز کے الفاظ کم از کم درست کر لے، اور نماز کے اندر ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم پڑھ کیا رہے ہوتے ہیں اس کا کم از کم ترجمہ تو یاد کر لیں۔ سبحانک اللہم کا کیا مطلب ہے، التحیات للہ والصلوات کا کیا مطلب ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ ساری چیزیں ان کا ہم پڑھ تو رہے ہیں، ٹوٹے کی طرح ہم نے رٹا ہوا تو ہے، لیکن ان کا مطلب کیا ہے یہ ایک مسلمان کے لیے جاننا اس کا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ نماز کے بارے میں بیان ہے، اور نماز سے پہلے خوب پاکی حاصل کرنے کے بارے میں بیان ہے کہ نماز اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، تو اس سے پہلے اپنے آپ کو خوب پاک کر لو۔ جس طرح ہم کسی بڑے دربار کے اندر جاتے ہیں، کسی بڑی محفل میں، اچھی محفل میں جانا ہوتا ہے تو پہلے خوب نہاتے دھوتے ہیں اور اچھے کپڑے، اچھے جوتے اور بہترین قسم کی خوشبو لگاتے ہیں، تب کسی اچھی محفل میں جاتے ہیں۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ جب اللہ کے دربار میں بھی حاضر ہونا تو اس سے پہلے خوب پاکی حاصل کر لیا کرو، اور پاکی کیسے حاصل کرنی ہے اس کا یہاں بیان ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو، یعنی جب تم نماز کی طرف کھڑے ہونے کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تو پہلے وضو کر لیا کرو۔ وضو کا طریقہ کیا ہے؟ وضو کے اندر 4 فرض ہیں، یہاں 4 فرضوں کا بیان کیا گیا ہے۔ سنت وضو کے اندر جو سنتیں ہیں ان کا بیان احادیث کے اندر آیا ہے، تو یہاں 4 فرض ہیں۔ پہلا فرض فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھویا کرو، یعنی چہرے، انسان کا جو چہرہ ہے پیشانی کے بالوں سے لے کر، یہاں پیشانی کے بال جہاں سے شروع ہو رہے ہیں یہ ٹھوڑی کے نیچے تک، یہاں تک یہ اس کا حصہ ہے چہرے کا، اور ایک کان کی لو سے لے کر، یہ جو کان کی لو ہوتی ہے حصہ چھوٹا سا نکلا ہوا ہوتا ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک درمیان کا جتنا بھی حصہ ہے اس کو چہرہ کہا جاتا ہے۔ اس کو مکمل اچھے طریقے سے دھونا، آنکھ کے اندر بھی اس طرح ہاتھ لگانا، گیلا ہاتھ کہ کوئی جگہ خالی نہ بچے، اور کان کے ناک اس کے آس پاس صحیح اچھی طرح سے، اور بعض دفعہ یہاں نیچے سے جو ہونٹ کے نیچے جگہ ہوتی ہیں وہ خالی رہ جاتی ہیں، جلدی میں وضو کرتے ہیں تو فرمایا فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو اچھی طرح دھو لیا کرو۔ اور یہ جو وضو کے اندر جو بھی فرائض ہیں، یہاں 4 فرض بیان کیے گئے ہیں، فرمایا یہ جو 4 فرض ہے نا، ان کے اندر اگر ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ گئی نا، بال کتنا ہوتا ہے، ذرا بالکل معمولی سا ہوتا ہے، اس کے برابر بھی جگہ اگر خشک رہ گئی، آپ نہیں دھو سکے تو آپ کا وضو نہیں ہوا۔ جب وضو نہیں ہوا تو نماز بھی نہیں ہوئی۔ اس وجہ سے وضو کے اندر بھی مکمل احتیاط کرنی چاہیے۔ جلدی جو بعض آتے ہیں بس جلدی آ کے وضو کیا کھڑے ہو گئے تو بہت زیادہ بے احتیاطی کرتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی جگہ خشک رہ جائے اور وضو نہ ہو اور نماز بھی نہیں ہوتی۔ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، پہلا فرض تو اپنے چہروں کو دھونا تھا۔ دوسرا اپنے ہاتھوں کو دھونا کوہنیوں سمیت، یعنی یہ جو ہاتھ ہم دھوتے ہیں، یہ ترتیب نہیں بتائی جا رہی ہے وضو کی صرف فرائض بتائے جا رہے ہیں۔ ترتیب تو وہ احادیث میں آئی ہے کہ پہلے ہاتھ دھونے ہیں، یہاں تک کلی کرنی ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، چہرہ دھونا ہے، پھر ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونے ہیں، پھر مسح کرنا ہے، پھر پاؤں دھونے ہیں۔ وہ ترتیب جو ہے وہ احادیث کے اندر ہے، یہاں صرف فرض بتائے جا رہے ہیں، جو یعنی ترتیب یہاں نہیں ہے۔ فاغسلوا وجوہکم، پہلا فرض اپنے چہروں کو دھونا، وایدیکم الی المرافق، اور اپنی ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، یعنی کوہنیاں بیچ میں داخل ہیں یہاں تک دھونا، یعنی خوب بالغ کر کے۔ بعض لوگ یعنی یہ جو کسی کے یہ جو آستینیں ہوتی ہیں وہ تنگ ہوتی ہے، یا شرٹ پہنی ہوتی ہے وہ تنگ ہوتی ہے تو وہ یہاں تک اوپر تک نہیں اٹھتی ہیں، تو پھر ایسے ہی وہ تھوڑا سا ہاتھ مل لیتے ہیں، تو یہ بہت زیادہ بے احتیاطی ہے۔ تو کوہنیوں سمیت ہاتھوں کو دھونا مکمل دھونا، تو ایک ہوتا ہے دھونا اور ایک ہوتا ہے مسح کرنا۔ ایک بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا وہ گیلا پانی صرف لے کے ایسے پھیر دیتے ہیں، اس کو مسح بولتے ہیں۔ یہاں مسح کے بارے میں نہیں آیا، یہاں دھونے کے بارے میں آیا ہے۔ مکمل اچھی طریقے سے پانی لے کے ڈالنا اوپر، پھر اوپر ہاتھ پھیرنا، پانی ڈال کے اوپر ہاتھ پھیرنا۔ یہ 2 فرض ہو گئے۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور تیسرا فرض ہے اپنے سروں کا مسح کرنا۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کیا کرو۔ مسح کرنا، سر کو دھونا یہاں نہیں بیان کیا گیا، سر پر مسح کرنا۔ اور مسح کرنے کی مقدار کتنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی پیشانی کے برابر مسح کیا کرتے تھے، یعنی جتنی مقدار پیشانی کی ہے نا، انسان کی پیشانی ایک ہتھیلی پر آ جاتی ہے ایسے، تو اتنی ہتھیلی گیلا کر کے آپ سر کے اوپر ایسے رکھ دیں گے نا تب بھی مسح ہو جائے گا۔ اتنا مسح کرنا تو فرض ہے، یہ فرض بتائے جا رہے ہیں۔ سنت اس کا کیا ہے مسح کرنے کا؟ وہ یہ ہے کہ پورا مکمل ہاتھ گیلا کر کے ایسے ہاتھ پورے سر پر پھیرے واپس لے کے، یہ سنت ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ نہیں کر رہا اور صرف پیشانی کی اپنی ہتھیلی کو گیلا کر کے سر کے اوپر رکھ دیا تب بھی اس کا وضو مکمل ہو گیا، یعنی فرض مکمل ہو گیا۔ ہاں سنت کا ثواب نہیں ملے گا، وضو اس کا مکمل ہے۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں کو دھونا، ٹخنوں سمیت پاؤں کو دھونا۔ تو یہ بھی اس میں بھی بعض دفعہ بے احتیاطی کی جاتی ہے کہ جلدی وضو کرتے ہیں تو پاؤں کا جو پچھلا حصہ ہے نا، ٹخنے یا ایڑیاں، وہ خشک رہ جاتی ہیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے کسی واپس آ رہے تھے تو نماز کا وقت تھوڑا کم تھا، تو صحابہ نے جلدی وضو کیا
تو جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی کسی کی ایڑیوں پر، اس کی ایڑیاں خشک نظر آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للعقاب من النار، ایسی اور ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ ہے، ایسی ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ ہے، یعنی جو ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں، انسان توجہ نہیں کرتا، بس جلدی جلدی وضو کر لے، تو اس پر بڑی وعیدیں آئی ہیں۔ تو یہ جو 4 چیزیں بیان کی گئی ہیں نا، ان کو تو مکمل اہتمام کے ساتھ انسان پورا کرے، ایڑیاں بھی خشک نہ رہیں اور چہرہ بھی مکمل اور ہاتھ بھی اور مسا بھی، یہ 4 فرض بیان کیے گئے ہیں۔ آگے انسان اور امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ پہلی امتوں پر وہ چیز نہیں تھی، پہلی امتوں کے لیے جو احکام تھے ان پر عمل کرنا ہر صورت میں ضروری تھا، لیکن اس امت پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بڑی مہربانیاں کی ہیں کہ بڑی چھوٹ دی ہے۔ حالات کی وجہ سے کوئی انسان مجبور ہے تو مجبوری کی وجہ سے شریعت کے جو قواعد اور ضوابط ہوتے ہیں وہ نرم ہو جاتے ہیں، یہاں جیسے نرم ہو گیا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو، انسان حالت جنابت میں ہے یعنی غسل واجب ہو چکا ہے، فَطَّهَّرُوا، تو اس وقت خوب پاکی حاصل کرو، یعنی انسان حالت جنابت میں ہو تو اس وقت انسان کا پورا جسم، اس کے سارے بال اور اس کا انگ رواں ناپاک ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے خوب پاکی حاصل کرنی چاہیے حالت جنابت میں۔ آگے والی آیت میں وہ نعمت بیان کی گئی ہے، وہ کون سی ہے؟ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم میں سے کوئی آدمی مریض ہے کہ وہ اس کو وضو کی حاجت ہے یا غسل کی حاجت ہے لیکن مریض ہے، پانی استعمال نہیں کر سکتا، او علی سفر، یا حالت سفر میں ہے، پانی وہاں موجود نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں سفر ایسے ہوتے تھے کہ سینکڑوں میل تک پانی کا نام و نشان نہیں ہوتا تھا، آج بھی بعض دفعہ ایسا موقع مل جاتا ہے پانی نہیں ہوتا۔ اب وضو کرنا ہے یا غسل واجب ہو گیا، اب کیا کرے؟ او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت کر کے آیا ہے، یعنی پیشاب پخانہ کر کے آیا ہے، اب اس کو وضو کی حاجت ہے لیکن پانی نہیں ہے۔ او لامستم النساء، یا تم میں سے کسی نے اپنی بیویوں کو چھوا یعنی جماع کیا ہے ان سے، لیکن اب پانی نہیں ہے، فلم تجدوا ماء، پھر تم پانی نہیں پاتے، یعنی 4 بڑے مسئلے بیان کیے گئے ہیں۔ کوئی مریض ہے، کوئی سفر میں ہے، یا کوئی قضاء حاجت کر کے آیا ہے اور اس کو پانی نہیں مل رہا، یا اپنی بیویوں کے پاس گئے ہیں، اب غسل واجب ہو چکا ہے اب پانی نہیں ہے، اب کیا کرے انسان؟ پہلے امتوں پر یہ چیز نہیں تھی، ان کو ہر صورت میں پانی تلاش کرنا تھا اور خریدنا تھا، اگر پانی فری میں نہیں مل رہا، پیسوں سے مل رہا ہے تو خریدنا واجب تھا، لیکن یہاں پہ اللہ نے بہت بڑی سہولت دے دی اس امت کو۔ فلم تجدوا ماء، اور تم پانی نہیں پاتے، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ مٹی تو ہر جگہ ہوتی ہے نا، انسان جہاں بھی جائے مٹی تو اس کو ملتی ہے، تو جہاں دیکھیں نا پاک مٹی ہے، یہ مٹی ساری پاک ہی ہوتی ہے، جہاں جس پر سورج کی روشنی پڑ رہی ہوتی ہے، مٹی اگر ناپاک ہو جائے نا تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کو دھونا نہیں، جس طرح کپڑے ناپاک ہو جائے، جسم ناپاک ہو جائے تو اس کو دھویا جاتا ہے۔ مٹی کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو سورج کی روشنی میں رکھ دو، اس کے اوپر جو ناپاکی ہے نا وہ ہٹا دو اگر نظر آ رہی ہے، اور پھر جب سورج کی روشنی پڑے گی نا تو سورج کی روشنی اس کو پاک کر دے گی، تو سورج کی روشنی جہاں جہاں پڑ رہی ہے وہ ساری جگہ پاک ہے، تو ایسی پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ حالت جنابت میں ہو، یعنی غسل واجب ہے تو پانی نہیں مل رہا، تو تیمم کرنے سے تم پاک ہو جاؤ گے، اب تم نمازیں بھی پڑھ سکتے ہو، مسجد میں بھی آ سکتے ہو، حالانکہ کتنی بڑی سہولت ہے۔ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، تیمم کا یہاں طریقہ بتایا ہے کہ تم مسح کر لیا کرو اس مٹی سے اپنے چہروں کا اور اپنے بازوؤں کا مسح کر لیا کرو۔ تیمم کے اندر صرف 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ انسان نیت کرے کہ میں اس مٹی سے، پاک مٹی ہے، مٹی یا مٹی کی جنس سے کوئی بھی چیز ہو، ریت ہے، اسی طرح پتھر ہے کھڑا رکھا ہوا ہے، یہ دیوار ہے یہ بھی مٹی کی، اس کے اوپر تھوڑا سا گرد و غبار ہو، یا اور زیادہ سہولت دے دی گئی ہے، انسان سفر کر رہا ہے اور یعنی ٹرین میں سفر کر رہا ہے، بس میں سفر کر رہا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ یہ کہیں رکنے والی نہیں ہے، اور میرے پاس پانی بھی نہیں ہے، اور پانی یہاں کسی کے پاس بھی نہیں ہے، اور نماز کا درمیان میں ٹائم آنے والا ہے تو مجھے وضو کی ضرورت ہے، کیا کریں؟ تو ساتھ تھوڑی سی مٹی لے جائے، اندر پتھر لے جائے، جس کے اوپر تھوڑی سی مٹی پڑی ہوئی ہو، اینٹ لے جائے، تو تھوڑا سا اپنے ساتھ رکھ لے، اتنا بڑا پتھر لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹا سا جھیلا بھی کافی ہے اس کے لیے، اس کے اوپر ہاتھ رکھے ایسے، اور اس پر مٹی لگنا ضروری نہیں ہے، ہاتھ پر مٹی لگنا ضروری نہیں ہے، اس کے اوپر ہاتھ رکھے ایسے، اور پھر پورے چہرے کو دھوئے، چہرے پر ملے، جس طرح وضو میں پورے چہرے پر انسان ہاتھ ملتا ہے، یعنی کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ پھر دوسری دفعہ ہاتھ مارے مٹی کے اوپر یا اینٹ کے اوپر یا سیٹ کے اوپر گرد و غبار لگا ہوا ہے، جیسے ٹرین چلتی ہے تو گرد و غبار بہت ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی آپ ایسے ہاتھ مار سکتے ہیں، مٹی تھوڑی سی ساتھ لگ جائے۔ پھر دوسری دفعہ اپنے جس طرح وضو کے اندر کونیوں سمیت بازو کو دھویا جاتا ہے، اس طرح بازو دھوئے، بس اس کا تیمم ہو گیا۔ اب اس تیمم سے اتنا آسان ہے، اور کوئی کام، صرف 2 چیزیں، ایک نیت کرنا پاک مٹی سے تیمم کرنے کی، دو ضربیں لگانا، ایک ضرب سے چہرے دھونا ہے، دوسرے ضرب سے بازو دھونی ہے، تیمم ہو گیا۔ اب وضو نماز بھی پڑھ سکتا ہے، قرآن بھی پڑھ سکتا ہے، مسجد میں بھی آ سکتا ہے، ہر وہ کام کر سکتا ہے جو وضو اور غسل سے انسان کر سکتا ہے۔ بعض لوگوں کو شاید غلط فہمی ہوتی ہے کہ تیمم سے صرف نماز پڑھ تیمم صرف وضو نہ ہو تو کیا جا سکتا ہے، اگر غسل واجب ہو گیا تو اس وقت تیمم نہیں ہے، بلکہ اس وقت غسل کرنا ضروری ہے، ایسی بات نہیں ہے، غسل واجب ہے یا وضو نہیں ہے، دونوں صورتوں میں تیمم اس کے لیے کافی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ تم پر تنگی نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جو احکامات نازل کرتا ہے نا قرآن کے اندر، یہ تم پر تنگی اور مشقت ڈالنے کے لیے نہیں ہوتے ہیں۔
وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُم، لیکن اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں خوب پاک کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ انسان ہمیشہ پاک حالت میں رہے، پاک حالت میں صاف ستھرا رہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پر اپنی نعمتوں کو تمام کر دے، مکمل کر دے۔ پہلی امتوں پر نعمتیں مکمل نہیں ہوئی تھیں، اس امت پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، پچھلی رکوع کی ایک آیت تھی، اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا اپنی نعمتوں کو۔ لعلکم تشکرون، یہ کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، تمہاری زبان ہر وقت شکر گزاری کے اندر رہے، شکوہ شکایت نہ ہو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی زیادہ سہولیات دی ہیں اس امت کو، کتنے بڑے بڑے انعامات دیے ہیں۔ پہلی امتوں پر دیکھیں مشقت زیادہ تھی، اجر کم تھا، اس امت پر مشقت کم ہے، اجر بہت زیادہ ہے، پھر بھی انسان اگر ناشکری کی کلمات ادا کرے، ہم ہر وقت پریشان رہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، بڑی مشکل زندگی گزر رہی ہے، فلاں فلاں، یہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے۔ انسان جس حالت میں بھی ہو، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی زبان، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان ہوتی رہے، اللہ تعالیٰ کا اس کی نعمتوں پر شکر ادا ہوتا رہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔